دوسرا سوال ارشاد فرمایا ہے کہ کسی صاحب نے کہا کہ غیر نبی کو کشف یا الہام نہیں ہوتا، اور غیر نبی پر یہ بات ثابت کرنے سے ختم نبوت پر ڈاکہ پڑتا ہے، یہ بات کیا درست ہے؟ تفصیل سے وضاحت فرمائے۔ یہ اناؤ سے ہیں، یو پی سے۔ اے حضرت، یہ بالکل جہالت کی بات ہے۔ حضرات انبیاء علیہ والسلام میں ہر نبی کی امت میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جنہیں اللہ کی طرف سے یا تو دل میں ڈالا جاتا تھا ایک چیز، یا دوسری چیز انہیں امر واقعہ دکھا دیا جاتا تھا کہ یہ ہونا ہے، اور کبھی انہیں خواب کے ذریعے اور کبھی انہیں فراست کے ذریعے۔ یہ 4 ذرائع مزید ہیں وحی کے علاوہ۔ علم جن ذرائع سے حاصل ہوتا ہے وہ 5 حواس سے 5 ہیں۔ آنکھ سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، زبان سے بولتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ ان 5 کے بعد 5 حواس سے باطنی بھی ہیں۔ 5 سینسز اگر اندر ہیں تو 5 سینسز انسان کے 5 سینسز اگر انسان کے باہر جسم میں ہیں تو 5 سینسز ہی اللہ نے انسان کی روح میں بھی رکھی۔ ان میں سب سے بڑا مقام وحی کا ہے۔ دوسری بات الہام ہے، تیسری بات کشف ہے، چوتھی چیز اس انسان کا خواب ہے، اور 5ویں چیز اس انسان کی فراست ہے۔ یہ 5 چیزیں انسان کے اندر ہیں، اس لیے اس کا انکار کرنا سوائے اس کے کہ اپنی بے خبری کا ثبوت دے کیا ہے، یا یہ بتانا چاہے کہ اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں، علم میں پڑھنے میں کوئی باپ دادا نہیں۔ امت میں آج تک یہی تعلیم دی جاتی رہی ہے اور امت اسی پہ عمل پیرا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کے اب تک یہ جو 4 چیزیں ہیں نا، ہر صدی میں ہر جگہ امت کے بے شمار لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اس کا انکار کرنا یہ گمراہی تو ہے ہی ہے، بسا اوقات یہ کفر تک لے جاتا ہے۔ ہوش کرنی چاہیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجھے اپنی وراثت دکھوائی اور یہ چیزیں، اور اس میں مجھے انہوں نے بہت اصرار سے ایک پلاٹ عنایت فرمایا تھا کہ وہ جو زمین عائشہ آپ رکھ لیں، تو میں نے اس پہ قبضہ کرایا ہی نہیں، میری ایسے ہی بے دھیانی رہی، تو وفات کے وقت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس کی بھی تقسیم کر دی، کیونکہ میں نے قبضہ کیا نہیں تھا، تو اب یہ ان کی وراثت میں آ رہا تھا نا۔ تو فرماتی تھی کہ جب میں نے وراثت پہ غور کیا تو ہم بہنوں میں ایک بہن کا اضافہ ایک اور بھی تھا۔ بہت حیران ہوئی کہ والد نے یہ کیا کیا ہے، لیکن ادب احترام تھا، میں نے کچھ عرض نہیں کیا۔ تو وفات کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ان کی جو دوسری اہلیہ ہیں وہ امید سے ہیں، تو میں سمجھ گئی کہ ہو اس سے بیٹی ہوگی، اور وہی بیٹی ہوئی اور ان کا نام خارجہ رکھا گیا۔ یہ خالصتاً حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو الہام یا کشف یا خواب کوئی چیز ہوگی، اس کے علاوہ کیسے ممکن ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بخاری میں کہتے ہیں، بخاری شریف میں آیا، وہ کہتے تھے میرے والد نے زندگی میں کبھی کوئی بات نہیں کی مگر یہ کہ وہ پوری ہو کر رہی۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے ڈر ہے ایسے نہ ہو جائے، مجھے لگتا ہے ایسے نہ ہو جائے، اور وہ ہو کے ہی رہا، جو ڈر تھا انہیں وہ سامنے آ گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ ہر امت میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے خدا کے فرشتے باتیں کرتے ہیں، اور آپ نے فرمایا یکم من امتی، اور میری امت میں یہ منصب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ فراست سے چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ اب بھی ماں باپ کی اگر آنکھیں کھلی ہوئی ہوں نا تو اولاد کبھی اپنے گناہ کا اظہار نہیں کرتی،
لیکن ماں باپ آثار اور قرائن سے پہچان جاتے ہیں کہ بچہ کسی اور چکر میں۔ مومن کی فراست سے پتہ چلتا ہے۔ کتاب الروح میں ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، پہلی بات میں تسامح ہو گیا، پھر دہراتے۔ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میرے والد سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے 2 بہنوں اور 2 بھائیوں کے حصے کی تقسیم کی، تو وہ چونکہ والدائیں الگ الگ تھیں، میری والدہ اور تھی، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ میری بہن، والد کی طرف سے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی 2 بیٹیاں تھیں، لیکن ان کی والدہ اور تھی، تو انہوں نے حصے اس میں گنوائے۔ تو میں نے پوچھا کہ میں عائشہ آپ کی اکیلی بیٹی ہوں، میری دوسری بہن تو ہیں نہیں، تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہاری والدہ جو خارجہ ہیں نا، ان میں وہ وجود موجود ہے، ان کا اس بچی کا جسم ہے، وہ جب پیدا ہوگی تو اسے یہ حصہ ملے گا۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اصل قصہ ہے، ہم سے بات کرنے میں آگے پیچھے ہو گیا، لیکن اصل قصہ یہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، کتاب الروح میں آیا، ابن قیم رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک شخص کو دیکھا اور بس یہ فرمایا کہ لوگ آتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے بدکاری کے اثرات ٹپک رہے ہوتے ہیں، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ مطلب یہ کہ نظر کی حفاظت نہیں کرتے۔ اب یہ خالصتاً فراست ہے، آپ پورے ذخیرے کو اٹھا کر آگ لگانا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بہت دفعہ یہ واقعات پیش آئیں، اس لیے اس شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا، وہ جان گیا کہ میں چونکہ کر کے ایسا کرتوت آیا ہوں، تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وہی نازل ہوتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے اوپر تو کچھ نازل نہیں ہوتا، لیکن بات سچائی کی ہے، اور مجھے اپنے اندر جو بصیرت میں نور ہے نا، فراست، اس سے اندازہ ہوا کہ تم ایسی حرکت کر کے آ رہے ہو۔ صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی غیر موجودگی میں ان کے والد ابراہیم علیہ السلام آئے تھے اور پوچھا تھا بہو سے کہ کیسا گزر بسر کیسا، تو اس نے کہا کہ کیا بتائیں، بہت تنگی ہے، گھر میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا آئے نا میرا اسماعیل، تو اسماعیل سے کہنا کہ غیر رتبت بابک، دروازے کی چوکھٹ بدل لے۔ وہاں یہ آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام شکار کر کے مکہ مکرمہ میں اپنے گھر میں جو ہی داخل ہوئے، انہوں نے بیوی سے کہا کوئی مرد آیا ہے یہاں۔ اس نے کہا مجھے لگتا ہے کوئی آدمی آیا ہے، کون آیا ہے؟ تو انہوں نے پھر حلیہ بیان کیا ان کو، وہ تو میرے والد ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ تو انہوں نے کچھ فرمایا تو نہیں، ان کے یہ فرما رہے تھے میں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا۔ انہوں نے کہا یہ تو حکم دے گئے ہیں کہ فارغ کرو ایسی بیوی کو جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی اور شکایت کرتی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، پھر یہ گھر نہیں تھے۔ بخاری شریف میں آیا، دوبارہ بھی یہ واقعہ پیش آیا اور فرمایا کہ اسماعیل آئے تو اسے کہنا ثبت تتبت بابک۔ انہوں نے پوچھا بہو سے، اسے کہا اللہ کا شکر ہے، گوشت ہے، یہ چیزیں ہے، پھر بٹھایا۔ پھر صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کوئی چیز پیش کی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، میری دادی کے سامنے انہوں نے رکھی اور کہا آپ دعا فرما دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مکہ والوں کو برکت دے، کاش میری دادی کچھ اور بھی رکھ دیتی تو اللہ مکہ والوں کو بہت برکتیں دے دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے یہ روایت بیان کی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جو بتا رہے ہیں کہ اسماعیل بغیر دیکھے سنے خبر کے علیہ السلام کہنے لگے یہاں کوئی مرد آیا ہے، یہ کیا ہے؟ حواس ہیں۔ اندر جب آدمی کی روشنی ہوتی ہے نا تو پھر باہر سے روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جیسے بلی کی آنکھیں ہوتی ہیں نا، یہ اندر حواس سے باطنہ جن لوگوں کے
اللہ کی اطاعت، عبادت اور خاص طور پہ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اندر کی طاقتیں بیدار ہوتی ہیں، وہ بغیر کانوں کے بھی سن لیتے ہیں اور بغیر آنکھوں کے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ مکہ والوں کو پھلوں سے رزق دے، اس سے ہمیشہ مکہ جا کے گوشت اور یہ کھانا چاہیے، یہ پھل کھانے چاہیے، روٹی ووٹی چھوڑ دے، ہمیشہ پھل کھائے، زیادہ سے زیادہ پھل کھائے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ والوں کے لیے پھل مانگے تھے تو اللہ نے اس میں برکت دی ہے نا، تو برکت والی چیز کیوں نہ کھائے، جہاں تک ہو سکے باقی چیزیں چھوڑ کے ہمیشہ پھل کھانے چاہیے مکہ مکرمہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں کان فیما قبلکم من الامم محدثون فإن یکم فی امتی احد فإنہ عمر، پچھلے زمانوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے جن سے اللہ کے فرشتے آ کر بات کرتے تھے، وہ آدمی فرشتے کو نہیں دیکھ پا رہا اور وہ اس سے ایک جملہ کہہ کے چلا جاتا ہے فرشتہ، اسے کہتے ہیں الہام۔ یہ آپ تجربہ کیجئے گا زندگی میں، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی بات کے، باپ کہتا ہے بیٹے آج لاہور چلیں، آج اسلام آباد چلیں، فلاں جگہ چلیں جی، وہ وہاں پہنچا اور انتقال ہو گیا، یہ الہام ہوتا ہے، فرشتہ اسے کہہ جاتا ہے لاہور جاؤ، جو ہی اس زمین پہ پہنچا چند دن میں یا اسی وقت انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں موت ایسے آ جاتی ہے کہ جس زمین میں اس کی موت لکھی ہوتی ہے وہ وہیں چل پڑتا ہے، پھر جب اس جگہ پہ پہنچتا ہے تو اس کی موت آ جاتی ہے۔ یہ الہام نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ کشف کی چیزیں نہیں ہیں تو اور کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِن يَكُن مِّن أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَعُمَرٌ، اگر میری امت میں کوئی اس قابل ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت واقعات ایسے ہوتے تھے، خواب میں تو بہت کثرت سے ہے، اس کا احاطہ کون کر سکتا ہے۔ خواب میں یہاں تک کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم جنگ سے فارغ ہوئے اور جیت گئے تھے تو مجھے خواب میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آ کے کہا کہ میری جو تلوار ہے وہ تھی اور فلاں فلاں چیزیں تھیں اور حضرت وہ بہت قیمتی ہے اور وہ بیت المال کا حصہ ہے، تو آپ مہربانی کر کے اسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تک پہنچا دیں، اور فلاں آدمی نے اپنے ہاں گڑھا کھودا ہے اور گڑھا کھود کے آپ کے اس سپاہی نے ساری چیزیں زمین میں دفن کر دی ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بیت المال کا حصہ ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بھیجا کسی کو، فرمایا وہاں جا کے کھودو، چولہے کے پاس ایک جگہ ہے، جب کھدائی کی گئی تو وہاں سے نکل آئی، انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھیج بھی دیا اور خط بھی لکھ دیا کہ حضرت اس طرح خواب میں مجھ سے کسی نے یہ کہا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بہت چیزیں مدینہ منورہ میں، وہ آخری جمعہ جو پڑھایا اس میں نہیں کہا، فرمایا لوگوں میں نے خواب میں دیکھا ہے اس مرتبہ کہ ایک مرغا، ایک پیالہ ہے مکھن کا بھرا ہوا ہے، اور ایک مرغا آیا اور اس نے چونچیں مارنی شروع کی اور اتنی چونچیں ماری کہ پیالہ ٹوٹ گیا اور مکھن زمین پہ گر گیا اور پھر خاموش ہو گئے۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے میں تعبیر تمہیں دوں کہ ہماری زمین میں مرغے نہیں ہوتے، یہ کوئی عجمیوں سے آدمی آئے گا اور میں مکھن ہوں اس امت کا اور وہ مجھ پہ قاتلانہ حملہ کرے گا اور میں شہید ہو جاؤں۔ کہ خواب ہی تو بتایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نہیں، وہ انہوں نے وفات سے پہلے، یہ صحیح روایات ہیں، پاجامہ منگوایا، وہ پہنا، اوپر اس کے تہمت باندھ لیا۔ ان کی اہلیہ نائلہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ امیر المومنین کبھی زندگی میں نہیں ہوا، دو ایسے۔ فرمایا میں آج فجر کے بعد سویا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے، اور مجھ سے افسوس کا اظہار فرمایا عثمان میری امت نے بہت تمہیں دکھ دے دی ہیں، بہت تکالیف میں پریشان کر دیا۔ میں نے کہا جی ایسے ہوا ہے۔ تو فرمایا پھر عثمان چاہو تو رہو دنیا میں، اور میرا اور ان کا روزہ ہے، چاہو تو ہمارے پاس افطار کر لینا۔ میں نے کہا
اللہ کے رسول میرا بھی روزہ ہے، میں آپ ہی کے ساتھ افطار کروں۔ تو اس لیے یہ کیا ہے کہ لوگ آج مجھے شہید کر دیں گے، اور مجھے ڈر ہے کہ میری بے حرمتی نہ ہو جائے، کہیں ایسی کوئی صورت نہ پیش آ جائے۔ اس لیے کہ کتنا سنائیں، کتنے الہام، ایسی عجیب بات کرتے ہیں جو بالکل جہالت پر مبنی۔ ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑتا ہے۔ اعلام الموقعین میں ابن قیم نے لکھا ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے خود کہ ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تاتاریوں کا حملہ جب شام پہ ہوا تو 21 رمضان تھی۔ شیخ گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان جنگ میں گئے، اور ہاتھ پہ کشمش رکھتی ہوئی تھی، ہر ایک کو سپاہی کو کہتے تھے کھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں روزہ نہیں رکھا تھا، حالانکہ رمضان تھا، آج رمضان ہے، بالکل طاقت میں کمی نہیں ہونی چاہیے، کھاؤ۔ اور خود بھی کھاتے تھے ساتھ ساتھ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ شیخ الاسلام کا طرز عمل کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ آج ہماری فتح ہے، پھر کہا ہماری فتح، پھر کہا، پھر کہتے رہے، ہر ایک کو یقین دلاتے رہے۔ تو میں شاگرد تھا، ساتھ تھا، میں نے کہا حضرت انشاءاللہ کہہ لیں، تو ہنس پڑے۔ فرمایا انشاءاللہ کہہ دیتا ہوں، چلو کہ اگر اللہ نے چاہا، یہ بھی معلق کر دیتے ہیں خدا کی مرضی پہ، لیکن تم اس شخص سے بات کر رہے ہو جس نے لوح محفوظ میں دیکھا ہے، لکھا ہوا ہے کہ تاتاری پٹیں گے اور ہم غالب رہیں گے۔ یہ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا حال ہے۔ سب وہابیوں نے اپنا امام مانتے ہیں، ہم بھی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ کو مانتے ہیں۔ اس سے بھی قریب کے دور میں اور واقعات سنائیں، کتنے ہی ہیں جنہیں الہام ہوتا ہے، کتنے ہی ہیں جو خواب، کتنے ہی ہیں جنہیں کشف۔ کئی عام سادہ مسلمان گناہ گار اور موت سے پہلے کچھ دیکھ لیتے ہیں، جس کی تعبیر یہی ہوتی ہے کہ بھئی اب چلنے کا وقت آ گیا، کچھ اپنے اعمال ٹھیک کرو، اللہ کے یہاں پہنچ لیں۔ کتنی والدین ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میں نے آج رات کے خواب میں تھے، یوں آئے تھے، یہ ہوا تھا۔ اس لیے سوائے جہالت کے کچھ نہیں۔